12 اصحاب وہ کون سے تھے جن کو منافق کہا گیا ہے؟ علی مرزا صاحب نے یہ بات بہت پھیلائی۔ صحیح مسلم کی اس روایت کی بنیاد پہ انہوں نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ صحابہ میں بھی منافق تھے۔ تو اگر میں صحابہ پہ تنقید کرتا ہوں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو نیچے مرزا کے جو بلائنڈ فالورز ہیں نا وہ لگے ہوتے ہیں، اس کے بڑے ترک ہیں، بڑے ترک ہیں۔ وہ ترکی کو تو ترک نہیں کہتے۔ قال فی امتی 12 منافقا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں 12 منافق ہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادھر اصحاب سے مراد امتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم کچھ مزید سوال لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور ڈاکٹر صاحب ان سے متعلق اپنی رائے ہم سب کے سامنے پیش کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال یہ ہے جی کہ ایک بڑی بات مشہور کی جاتی ہے ان لوگوں کی طرف سے جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بغض رکھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 12 اصحاب وہ کون سے تھے جن کو منافق کہا گیا ہے؟ کچھ جی بیان کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی مرزا صاحب نے یہ بات بہت پھیلائی اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اور صحیح مسلم کی اس روایت کی بنیاد پہ انہوں نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ صحابہ میں بھی منافق تھے۔ تو اگر میں صحابہ پہ تنقید کرتا ہوں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، جب ان میں منافق تھے تو پھر تنقید ہو سکتی ہے صحابہ پہ۔ تو یہ گویا کہ اس نے ایک پوزیشن لی ہے یا اپنے لیے ایک دلیل نیریٹو گھڑی ہے۔ بلڈ کیا۔ ہاں، ایک دلیل گھڑی ہے اپنے لیے صحابہ پہ تنقید کے حوالے سے۔ تو ہم اس کا ذرا انالیسس کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ابھی ہمارے سامنے ہے 2779، یہ اس کا نمبر ہے۔ اس میں یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ فی اصحابی 12 منافقا، کہ میرے صحابہ میں 12 جو ہے وہ منافق ہیں۔ آگے یہ بات ہے کہ 8 تو ان میں سے جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے، مطلب نہیں داخل ہوں گے، ناٹ پاسبل، تعلیق بالمحال اس کو کہتے ہیں، پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کو ایک دوبیلا یعنی ایک پھوڑا نکلے گا، اچھا، ٹھیک ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ اب اس میں بھی مرزا کا انداز کیا ہوتا ہے، ذرا تاریخ کی کتابیں کھنگال کے دیکھو نا کس کو پھوڑا نکلا تھا، پوری بات نہیں کرتا مرزا۔ حالانکہ صحیح مسلم میں یہاں یہ روایتیں بیان ہوئی ہیں۔ ابھی جب ہم کبھی گفتگو کرتے ہیں نا تو نیچے مرزا کے جو بلائنڈ فالورز ہیں نا وہ لگے ہوتے ہیں، اس کے بڑے ترک ہیں، بڑے ترک ہیں، آپ ایک طریق کو لے کے بیٹھ گئے ہیں۔ اچھا، انہیں ترک کا پتہ نہیں مطلب سمجھ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا۔ وہ ترکی کو تو ترک نہیں کہتے۔ یہاں صحیح مسلم میں یہ حدیث ایک نہیں ہے، ایک ساتھ جو ہے وہ کئی ایک روایات ہیں، اور امام مسلم کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک موضوع پہ جتنی روایات ہوتی ہیں سب کو جمع کر دیتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، تاکہ ساری روایات جمع ہوں تو آپ کو پورا مفہوم سمجھ میں آئے۔ یہ روایت تو اٹھا لی لیکن اس سے اگلی روایت چھوڑ دی، اس سے اگلی روایت چھوڑ دی، جو مسئلہ بالکل کلیئر کر دیتی ہے، جی، آپ کا شک و شبہ ہی نکال دیتی ہے۔ یعنی صحیح مسلم میں ہی اس شک و شبہ کا جواب ہے جس کو بنیاد بنا کے آپ لوگوں میں جو ہے وہ صحابہ کے بارے تو میں، اس کو ہم تحریف نہیں کہیں گے؟ یہ حق بات کو چھپانا، جی، کتمان حق۔ ہاں، کتمان حق، جس کے لیے قرآن نے اصطلاح استعمال کی کہ وہ حق کو چھپا لیتے ہیں، تو یہ وہ کام مرزا صاحب جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں اگلی جو اس کے بعد روایت ہے، پہلے اگر ہم اس روایت کو دیکھیں تو یہ روایت جو ہے نا امام شعبہ سے ہے۔ امام شعبہ کے آگے 2 شاگرد ہیں، ایک شاگرد کا نام ہے اسود۔ جب اسود یہ روایت بیان کرتے ہیں امام شعبہ سے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فی اصحابی 12 منافقا، میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں۔ یہ روایت ہے 2779۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں اگلی روایت پہ 2779 آگے 01 لکھا ہوا ہے، اچھا، مطلب وہی روایت ہے، اس کا آپ کہہ لیں سیکنڈ پارٹ۔ یہ روایت امام شعبہ سے بیان کی محمد بن جعفر نے، ان کا نام تھا غندر نے بیان کی۔ یہ جب امام شعبہ سے یہ روایت لے کے آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں،
قال فی امتی قال فی امتی، اسنا عشر منافقا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں 12 منافق ہیں۔ اچھا تو یہ بھی مسلم میں ہے، یہ بھی اگلی روایت یہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادھر اصحاب سے مراد امتی ہیں، ہاں، اصحاب سے مراد امتی لوگ ہیں۔ دوسری بات یہ، کیونکہ اصحاب اگر آپ اس کی ایٹمالوجی بھی بیان کر دیجئے عام لوگوں کے لیے کہ اصحاب سے مراد صرف وہ لوگ نہیں ہوتے جو صحابہ ہاں اکرام اس پہ تو ہم سیکنڈ پارٹ میں گفتگو کرتے ہیں نا۔ سیکنڈ نقطہ ہمارا یہی ہے، پہلے ہم ذرا اس بات کو کھولتے ہیں کہ امام شعبہ کے 2 شاگرد ہیں۔ ایک ہے اسود، وہ یہ کہتا ہے کہ امام شعبہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مروی ہے کہ آپ نے یہ بات کہی کہ میرے صحابہ میں۔ دوسرا شاگرد ہے غندر، وہ بھی امام شعبہ سے روایت کر۔ اب دیکھیں امام شعبہ نے لفظ ایک ہی استعمال کیا ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول نے ایک ہی لفظ استعمال کیا نا۔ بالکل بالکل، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے یا صحابی کہا یا امتی کا، امتی کا۔ اب سوال یہ ہے کہ امام شعبہ نے بھی ایک ہی لفظ استعمال کیا ہوگا، کسی شاگرد کو وہ لفظ سننے میں غلط فہمی ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب ایسا بھی تو ہو سکتا ہے حدیث بالمعنی، حدیث بالمعنی بالکل تو ہوتی اگر ہے۔ آپ میں چاہوں گا بالکل ہوتی چونکہ یہ عام لوگ سنیں گے نا، تو اگر آپ اصحابی کی بھی تھوڑی ایٹمالوجی بیان کر دیجئے کہ اس سے مراد صرف وہ لوگ نہیں ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم کمپینینز آف دا پروفٹ کہتے ہیں، بالکل۔ اور دوسرا حدیث بالمعنی کیا ہوتی ہے وہ بھی اگر آپ بیان کر دیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، کیونکہ عام آدمی جو ہے وہ ان اصطلاحات سے واقف نہیں ہوتا۔ حدیث بالمعنی یہ ہے کہ بعض اوقات راوی جو ہے نا، راوی وہ جو اپنے استاد سے سن رہا ہے تو اس کا لفظ آگے بیان نہیں کر پاتا، بلکہ اس سے مترادف کوئی لفظ آگے استعمال کر جاتا اپنے ہے، الفاظ میں بیان کر اپنے الفاظ میں بات بیان کر دیتا ہے، بات وہی ہوتی ہے۔ یہ بعض اوقات ہو جاتا ہے، ویسے راوی اہتمام کرتے ہیں لفظ اٹھانے کا، لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اسود جو ہے نا، اسود یہ امام شعبہ کا ایک عام شاگرد ہے، ٹھیک ہے، عام شاگرد ہے، اور اسود یہ کہہ رہا ہے کہ اصحابی کے الفاظ ہیں۔ غندر جو ہے یہ امام شعبہ کا خاص شاگرد خاص ہے۔ 3 اعتبارات سے غندر کو ترجیح حاصل ہے اسود پہ۔ تو اب اگر ایک استاد سے 2 شاگردوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، ایک شاگرد کہہ رہا ہے کہ استاد نے یہ کہا، دوسرا کہہ رہا ہے یہ کہا، تو آپ ترجیح قائم کریں گے نا، کسی بنیاد پہ قائم کریں گے۔ وہ 3 بنیادیں ہیں جس کی وجہ سے آپ غندر کی روایت کو ترجیح دیں گے۔ اچھا، ٹھیک، وہ 3 بنیادیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ غندر کی جو رفاقت ہے اپنے استاد شعبہ سے وہ 20 سال ہے، 20 سال، اچھا 20 سال، ٹھیک ہے۔ ایک پوائنٹ۔ دوسری کہ غندر جو ہے یہ امام شعبہ کے ربیب تھے۔ ربیب، ہاں، ربیب سے مراد یہ ہے کہ ان کی جو مسز تھیں، اہلیہ تھیں، ان کے پہلے شوہر سے ان کی اولاد تھے، یعنی ایک طرح سے ان کے بیٹے بھی ہو گئے۔ ٹھیک ہے، مسز کے بیٹے ہو گئے نا، یہ ان کے ساتھ ان مسز کے کا بیٹے تھے، دوسرا تعلق ہو گیا، ربیب۔ سوتیلے باپ تھے وہ۔ ہاں۔ تیسری بات یہ ہے کہ غندر جو ہے نا وہ امام شعبہ سے روایتیں لکھ لیتے تھے، اچھا باقی ان کے شاگرد لکھتے نہیں تھے۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو جو استاد سے سن کے فوراً لکھ لیتا ہے، ایک وہ ہے، اور ایک وہ ہے جو صرف اپنے سنتا حافظے پہ اعتماد کر رہا ہے۔ اب ہمارے سامنے یہ سیر اعلام النبلاء ہے، امام ذہبی کی کتاب، اس میں یہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن مہدی یہ کہتے ہیں، یہ بڑے محدثین میں سے ہیں، کہ شعبہ سے جتنے بھی شاگردوں نے روایت کی ہے ان میں سب سے زیادہ، شعبہ کے شاگردوں میں سب سے زیادہ جو ترجیح والے ہیں اسے اسبت کہتے ہیں، جی، وہ غندر ہے۔ یعنی شعبہ کے شاگردوں میں اگر اختلاف ہو جائے تو یہ محدثین نے بتا دیا کہ آپ نے کس کو لینا ہے، غندر کو لینا ہے۔ دوسرا اسی طرح عبداللہ بن مبارک سے یہ مروی ہے کہ جب لوگوں کا اختلاف ہو جائے، اذا اختلف الناس فی حدیث شعبہ سے روایت کرنے میں شاگردوں کا اگر اختلاف ہو جائے، مطلب اب اس کا مطلب ہے یہ ایک عمومی مسئلہ ہے، شعبہ کے شاگرد ان سے روایت کرنے میں اختلاف کر جاتے ہیں، یہ عمومی مسئلہ ہے، محدثین نے اس کا حکم واضح کر دیا۔ تو پھر کیا، فکتاب غندر حکم بینہم، پھر غندر کا جو لکھا ہوا ہے نا وہ ان کے درمیان حکم بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس حدیث سے متعلق ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اگر ہم اس کی توجیہ پیش کرتے ہیں، پوائنٹ نمبر 1
غندر کو ہم ترجیح دیں گے جو آپ نے بیان کی. بالکل ایسے. دوسرا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ممکن ہے کہ جو اسود ہیں انہوں نے حدیث بالمعنی کی ہو. بالمعنی روایت کی. جی. نمبر 3 اصحابی سے متعلق بھی کلیئر کر دیجئے عام عوام کے لیے. اصحابی سے متعلق دیکھیں کہ اگر ہم یہ دیکھیں ہمارے سامنے ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، اس میں اس کا نمبر ہے 1063. اس میں کیا ہے کہ حنین سے واپسی پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیرانہ میں جی. آپ نے قیام کیا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو چاندی لے کے آئے. ٹھیک ہے، تو مال غنیمت جو حاصل ہوا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑے میں چاندی تھی، حضرت بلال نے پکڑی ہوئی تھی، تو وہ اٹھا کے آپ نے لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دی مٹھی بھر بھر کے. تو ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اس میں آگے جلال میں آگئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرے لیے ہلاکت ہو، اللہ کا رسول عدل نہیں کرے گا تو کون کرے گا. بالکل. ٹھیک. اس پہ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کو قتل کر دوں. حدیث کے الفاظ کے ہیں فَأَقْتُلَ هَذَا الْمُنَافِقِ. یہ اہم بات ہے. اب اگلا جملہ دیکھیے گا. عمر بن خطاب نے ان کو منافق کہا. ان کو منافق کہا جی. کہ آپ مجھے اجازت دیں دانی یا رسول اللہ فَأَقْتُلْ هَذَا الْمُنَافِقِ کہ میں اس منافق کو قتل کروں. اب دیکھیں جو اللہ کے رسول پہ اور ان کی موجودگی میں کہا. موجودگی میں کہہ رہا ہے کہ جی آپ عادل نہیں ہیں، عدل نہیں کر رہے. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا فقال معاذ اللہ، اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی پناہ ان یتحدث الناس انی اقتل اصحابی، اگر میں اس کو قتل کروا دوں لوگ یہ کہیں گے میں اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہوں. تو ادھر ایک طرف تو دیکھیں جب حضرت عمر نے اس کو منافق کہا تو اس کی منافق ہونے کی نفی نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حدیث تقریر ہو گئی. حدیث تقریر ہو گئی. اور پھر اسی شخص کے لیے اصحابی کا لفظ آیا. اصحابی کا لفظ بھی آ گیا. ہاں، تو اس سے مراد کیا؟ اصحابی کے دو معنی ہیں. ایک اس کا لغت میں معنی ہے. بالکل. لغت میں اس کا معنی کیا ہے؟ صاحب سے، کوئی بھی ساتھی، کوئی بھی ساتھی، کولیگ. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں کیا ہے؟ جیسے اصحاب النار، آگ کے ساتھی، جی جی، جو آگ میں رہیں گے. تو ہم کولیگ کو بول سکتے ہیں نا. بالکل صاحب بول سکتے ہیں. اور اردو زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں جب صاحب بولتے ہیں لوگوں کو. بالکل ایسے. اصحاب الفیل آیا، ہاتھی اصحاب والے. الفیل. ٹھیک ہے، جو ہاتھی مطلب صحبت سے ہے نا. جی جی. تو اصحابی کا لغوی معنی تو یہی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو صحبت نصیب ہوئی، وہ بھلے منافق تھا، بھلے وہ کافر تھا، یہ لغوی معنی ہے. لغوی معنی کے اعتبار سے وہ اصحاب میں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اصطلاح تو بعد میں بنی ہے. وہ لوگ جو ایمان والے تھے، ہاں، کہ جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ثابت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہے حالت ایمان میں، اور حالت تو وہ ایمان، اصحابی ہیں. تو منافق تو کبھی صحابی ہو ہی نہیں سکتا. اور حالت ایمان میں وہ اس دنیا سے گئے. حالت ایمان میں وہ اس دنیا سے گئے. تو اصطلاحی معنی کچھ اور ہے، لغوی معنی کچھ اور ہے. لغوی معنی کچھ تو اور ہے. ڈاکٹر صاحب ہم یہ کہیں گے کہ 3 پوائنٹس ہمیں ان احادیث کے متعلق دیکھنے ہیں. نمبر 1 تو صحیح مسلم کی صرف ایک حدیث نہیں دیکھنی، جی، اس کے آگے والی حدیثیں بھی اگلے والی حدیث سے دیکھیں. پوائنٹ نمبر 2 اصحابی کا کیا مطلب ہے لغوی لحاظ سے اور اصطلاحی لحاظ سے، وہ آپ نے بیان کر دیا. جی جی. پھر آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو اسود ہیں ان کے مقابلے میں جو غندر ہیں ان کی روایت کو ترجیح حاصل ہے، اور آپ نے جو امتی کی لفظ استعمال کر جی جو امتی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور آپ نے عبداللہ بن مبارک اور دوسرے امام ذہبی وغیرہ سے بھی اس کا بتا دیا. تو گویا ابھی تک کا خلاصہ یہ ہوا. اور ایک آخری بات کہ اگر ہم تعویل کرتے ہیں، توجیہ پیش کرتے ہیں اصحابی کی، تو وہ حدیث بالمعنی بھی ہو سکتا ہے. ابھی تک کا خلاصہ یہ ہے کہ زیادہ صحیح روایت صحیح مسلم کی ہی وہ ہے کہ جس میں امتی کا لفظ ہے. بالکل. اور ایک اور چیز بھی ہے ڈاکٹر صاحب، اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سوال عوام الناس کے لیے، جب اتنے زیادہ توجیحات آ رہی ہوں جو ابھی آپ نے بیان کیے، کیا اس کے اوپر کوئی نیریٹو بلڈ کیا جا سکتا ہے، کوئی مقدمہ بلڈ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیں نا، اب تو یہ تو جس کے دل میں چور ہے جی وہی پھر ایسی باتیں کرے گا نا. جب اس کی توجیحات بن سکتی ہیں حدیث بالمعنی کی، غندر کو ترجیح دے سکتے ہیں، اصحابی کا کچھ اور مطلب بھی نکل سکتا ہے، تو آپ اپنا نیریٹو کسی ایسی چیز پہ بلڈ کیجئے جو بڑا ساؤنڈ ہو. ایسے ہی جس کے 3-4 معنی نکل رہے ہیں، آپ اپنا نیریٹو اس پہ ایسے
آسان سی بات ہے ڈاکٹر صاحب. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے نا کہ اللہ کے رسول نے کہا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں. جی مجھے یہ بتائیں جب اللہ کے رسول نے کہا تھا، اللہ کے رسول نے جب یہ بات کہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا صحابی کی اصطلاحی تعریف موجود تھی؟ ٹیکنیکل ڈیفینیشن وہ تو بعد میں بنی ہے نا. جب اصول حدیث کا علم جو ہے وہ وضع ہوا، کمپائلیشن اس کی ہوئی، اس وقت اصطلاحات ساری مدون ہوئی، ان کے مفاہیم طے کیے گئے، ان کو رائج کیا گیا. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہ لغوی معنی میں ہے، اصطلاح ہی موجود نہیں تھی. اصطلاح نہیں ہے تو لغت والے معنی میں ہے. تو جب اصطلاح موجود نہیں تھی تو آپ معنی کس طرح لے سکتے ہیں؟ اصطلاحی معنی تو مراد لے ہی نہیں سکتے. اب ہم جو صحابی کا لفظ استعمال کرتے ہیں عرف میں، اب اس سے مراد اصطلاحی معنی ہوتا ہے. یعنی جو لٹرل میننگ اور لٹریلی میننگ میں فرق نہیں کر سکتا، اس کو آپ کیا زبان سکھائیں گے، کیا سمجھائیں گے؟ آپ صحیح فرماتے ہیں. مجھے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، جب ہم اسٹوڈنٹس کا وائوا لیتے ہیں اور وہ جب اس طرح کی مسٹیکس کرتے ہیں تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹے جاؤ ان کمیوں کو پورا کرو اور اپنا پیپر دوبارہ لے کر آؤ. کہ یہ گیپس ہیں، اور یہ گیپس ہیں آپ نے بیان کیے ماشاء اللہ. اچھا اب یہ ایک اور بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اچھا یہ تو بتاؤ نا وہ 12 کون تھے؟ پہلے تو ہم نے کہا کہ وہ منافق ہی ہیں، وہ صحابی نہیں ہیں، کیونکہ صحابی کے لیے شرط ہے، منافقہ تو اندر ایمان ہی نہیں ہے. صحابی کی ڈیفینیشن پہ پورا اترنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو. تو منافق کو تو صحبت تو نصیب ہوئی ہے لیکن حالت ایمان میں نہیں ہو، وہ صحابی ہے ہی نہیں، لغتاً ہے، اصطلاح نہیں. اچھا پھر یہ کہتے ہیں جی ان کے نام بتاؤ. کہنے کا مقصد یہ ہے، اچھا یہ ابھی ہم آپ کو اسکرین پہ دکھا رہے ہیں اہل سنت پاک.com، یہ انجینئر صاحب کی ویب سائٹ ہے. اس پہ انہوں نے کچھ کتابیں اپلوڈ کی ہوئی ہیں. ہم نے کہا تھا جو ان کے شاگرد جو ہے، جو ان کے بلائنڈ فالوورز ہیں، وہ پڑھتے نہیں ہیں. یہاں انہوں نے تفسیر ابن کثیر اپلوڈ کی ہوئی ہے، مرزا صاحب نے، یہاں سے ہم نے ڈاؤن لوڈ کی ہے. یہ اچھا یہ جو مرزا صاحب نے اپلوڈ کی وہی ترجمہ ہم نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو اب آپ دیکھیں اس تفسیر میں، اگر ہم آپ کو دکھائیں کہ یہ امام ابن کثیر کیا کہتے ہیں، وہ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ معاملہ جو ہوا ہے یہ غزوہ تبوک سے واپسی کا ہے. اچھا ٹھیک ہے، کہ حضرت حذیفہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی جو نکیل تھی وہ تھامے ہوئے تھے، حضرت عمار پیچھے سے چلا رہے تھے، تو ایک جماعت جو ہے وہ اونٹنیوں پر سوار آئی، تو حضرت عمار نے ان کی سواریوں کو مارنا شروع کر دیا. تبوک سے واپسی پہ ہوا یہ تھا کہ منافقین نے کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نقصان پہنچائیں. ٹھیک ہے، تو اب وہ قافلہ تو آگے پیچھے ہو گیا لوگ بس سفر کی وجہ سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت حضرت عمار تھے، ٹھیک ہے، یا حضرت حذیفہ تھے، تو تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائڈ پہ ہو کے چل رہے تھے، تو انہوں نے سمجھا کہ موقع ہے، تو وہ منافقین کی اس وقت ایک جماعت آئی تھی، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو یہ وہ 12 لوگوں کی جماعت تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا تھا. ان کے بارے میں کہا گیا کہ میری امت میں یہ 12 منافق ہیں، یا بظاہر میرے ساتھ جو لوگ ہیں ان میں میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں کہ جنہیں دوبیلا پھوڑا نکلے گا. ٹھیک ہے، مطلب بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ان کے پیچھے کمر سے نکلے گا اور سینے تک نکل آئے گا. اچھا، تو یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. یہ بات یہاں پہ امام ابن کثیر نے لکھی ہے اور اپنی طرف سے نہیں لکھی ہے، روایتوں کے حوالے دے کے لکھی ہے. اچھا یہاں پہ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، آگے ہم صحیح مسلم سے بھی اس کو دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ صرف یہ تفسیر ابن کثیر ہی پڑھ لیں تو کافی ہے. جی، حضرت عمار نے جو ہے وہ ایک شخص سے پوچھا جو ان 12 لوگوں میں شامل تھا، کیونکہ حضرت عمار اس وقت اللہ کے وسلم کے ساتھ تھے کہ جو حملہ کرنے کے لیے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے تبوک سے واپسی پہ. تو اس سے پوچھا کہ کتنے لوگ تھے، تو اس نے کہا 14 تھے، لیکن اگر میں بھی ان میں ہوں تو ہم 15 ہوں گے. کس نے کہا؟ اس بندے نے کہا. کون سے؟ حضرت عمار نے ایک بندے سے پوچھا. اچھا، ایک بندے سے پوچھا، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں انہیں یہ یقین تھا کہ یہ ان لوگوں میں سے تھا جو اس وقت نقصان پہنچانے کے لیے آئے تھے. تو حضرت عمار نے پوچھا کہ تم کتنے لوگ تھے کل؟ اس نے کہا 14 تھے، اگر مجھے بھی شامل کرتے ہو نا 15 تو پھر 15. یعنی اس نے کہا کہ میں بھی اگر شامل ہو جاؤں، لیکن اس نے کہا کہ اس میں سے 3 لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کر لی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں بات سمجھ نہیں آئی تھی، ہم غلطی میں آ گئے، کسی غلط فہمی میں ہم آ گئے، وہاں تھے لیکن ہم اس نیت سے نہیں آئے تھے.
اللہ کے رسول نے ان 3 کو تو معاف کر دیا، 12 باقی رہ گئے تھے، اور یہ جو 12 ہیں یہ دنیا اور آخرت میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پہ ہی ابن کثیر نے آگے چل کے، ٹھیک ہے، یہ پیج نمبر 590 پہ والیوم 2 ہے جو مرزا صاحب نے اپلوڈ کیا ہوا ہے، ان 12 لوگوں کے نام بھی بتا دیے۔ اچھا، یہ کہتے ہیں نا 12 کون تھے؟ وہ بھائی جو کتابیں تم نے اپلوڈ کی ہوئی اپنی ویب سائٹ پہ وہی پڑھ لو، جی وہی پڑھ لو۔ تو وہ کہتے ہیں جی طبرانی میں ان کے نام یہ ہیں، معجم طبرانی جو حدیث کی کتاب ہے، کون کہتے ہیں؟ ابن کثیر کہتے ہیں موتب بن کشیر، ودیہ بن ثابت، جد بن قیس، عبداللہ، پھر اس کے بعد جو ہے حارث بن یزید، پھر اوس بن کیزی، حارث بن سوید، سعد بن زرارہ، قیس بن فہد، سوید، دائس، پھر آگے قیس بن عمر، پھر زید بن سلیت۔ تو اسی طرح سے اب دیکھیں نام تو موجود ہیں، اب آپ کون سے نام ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ مطلب جو کتابیں اپنے اپلوڈ کی ہوئی ہیں ان میں نام موجود ہیں، اب ان ناموں میں کہاں نام موجود ہے؟ جن صحابہ کو آپ تان کرنا چاہتے ہیں، جن کو آپ منافق ثابت کرنا چاہتے ہیں معاذ اللہ، ان کے نام کہاں پہ ہیں؟ یعنی پہلے تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا نا کہ وہ تبوک میں موجود تھے۔ آپ درست فرما رہے ہیں، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ تو اب دیکھیں یہ ہم معجم طبرانی بھی ذرا کھول لیتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ ہمارے سامنے جو ہے نا معجم طبرانی میں، یہ المعجم الطبرانی امام طبرانی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، محدثین میں سے ہیں۔ المعجم الکبیر، ان کی 3 ہے، ایک المعجم الکبیر ہے، المعجم الاوسط ہے، المعجم الصغیر ہے۔ تو یہ جلد نمبر 3 پیج نمبر 165 باقاعدہ ایک باب باندھا ہے انہوں نے، تسمیت و اصحاب العقبہ، ان لوگوں کے نام کون سے ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گھاٹی میں حملہ کیا۔ عقبہ میں، ہاں عقبہ گھاٹی کا نام ہے نا، تبوک سے واپسی، ان کو اصحاب عقبہ کہتے ہیں۔ آج کل جارڈن کے پاس ہے میرا خیال ہے۔ اچھا یہ مجھے اندازہ نہیں اس کا، میرا خیال ہے، میں I'm not sure۔ ہاں یہ اس کا مجھے اندازہ نہیں۔ یہاں پہ یہ روایت نمبر 3017 ہے، اس میں انہوں نے آگے نام بتائے زبیر بن بکار کے حوالے سے، ٹھیک ہے، یہ عبداللہ بن زبیر کی نسل میں سے ہیں، زبیر بن بکار، ٹھیک ہے، کہ اور یہ شجرہ نسب کا ان کے پاس بہت اچھا علم تھا، تو وہ پھر انہوں نے نام بتائے، موتب بن کشیر ہیں، پھر آگے آپ چلتے چلے جائیں، ودیہ بن ثابت ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ جد بن عبداللہ ہے، پھر اس کے بعد آپ چلتے جائیں، مطلب آگے آپ کو یہ حارث بن یزید الطائی ہے، انہوں نے سارا جو ہے وہ شجرہ کھول کے رکھ دیا، ٹھیک ہے، جلاس بن سوید بن سامت ہے، ٹھیک ہے، جد یحییٰ بن سعید بن قیس ہے، مطلب اس طرح سے آپ سعد بن زرارہ، تو یہ سب موجود ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ دیکھنا نہیں نا چاہتے، اس کو دیکھنا نہیں چاہتے، اور آپ اس کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ اچھا ایک اور اہم بات یہ، صحیح مسلم کی ہم نے کہا ایک روایت میں تو اصحابی کا لفظ ہے، جی، اس سے اگلی روایت میں کیا ہے؟ امتی، ٹھیک ہے، اس سے اگلی روایت میں کیا ہے؟ اس سے اگلی روایت کا بھی وہی نمبر ہے 2779، ٹھیک ہے، ساتھ میں 0.02 لگا دیا۔ جی، اس میں کیا ہے کہ عقبہ والوں میں سے ایک شخص اور حضرت حذیفہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ اچھا، یعنی وہ عقبہ والے اصحاب عقبہ معروف ہیں، جی، اصحاب یہ عقبہ، سیرت کی ادنا سے طالب علم کو بھی پتہ ہے۔ مجھے تھوڑا یاد رہی، سعودی عرب کا جو شمالی علاقہ ہے، جارڈن شروع ہونے سے پہلے ادھر کہیں ہے یہ شاید، ادھر کہیں، میرا خیال ہے، وہ تبوک بھی ادھر ہی ہے نا؟ ہاں تبوک بھی اسی سائڈ، تو یہ تبوک سے واپسی کا ہی واقعہ۔ تو عقبہ والوں میں سے ایک شخص حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا، جس طرح لوگوں میں عام طور پہ ہو جاتا ہے۔ تو گفتگو کے دوران انہوں نے اس شخص سے کہا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ عقبہ والوں کی تعداد کتنی تھی؟ تو اب لوگوں نے اسے کہا کہ یار بتاؤ، وہ قسم دے کے پوچھ رہے ہیں، اب تو بتا دو۔ تو پھر حضرت حذیفہ نے خود ہی جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ 14 لوگ تھے، اور اگر تو بھی ان میں شامل تھا تو کل 15 ہو گئے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ان میں سے 12 دنیا کی زندگی میں بھی، اب 15 میں سے 12 وہی 12 کے بارے میں روایت تھی نا، جی جی، 12 جو ہے دنیا کی زندگی میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ میں تھے، اور آخرت میں بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے، یعنی 12 تو جہنمی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 لوگوں کا عذر قبول فرما لیا تھا، 3 کا قبول کر لیا تھا، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے والے کا اعلان نہیں سنا تھا، اور اس بات سے بھی بے خبر تھے کہ ان لوگوں کا ارادہ کیا تھا، یعنی بقیہ 12 کا کیا ارادہ تھا۔ 3 ویسے ہی ذرا ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، ان کا ارادہ نہیں تھا۔
تو گویا یہاں پہ حضرت حذیفہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح مسلم کی یہ تینوں روایتیں آپ سامنے رکھیں کہ وہ جو ایک مجمل روایت ہے کہ 12 صحابی منافق ہیں، وہ مجمل نہیں ہے، اس کا ایک کانٹیکس ہے۔ بالکل، دیکھیں جب ہمارے پاس یہ 3 روایات آ رہی ہیں صحیح مسلم کی، تو فقہ کے اصولوں کے مطابق تو ادھر تطبیق ہوگی، تطبیق ہو گئی۔ تو اب ان میں سے ایک حدیث لے لینا، باقی 2 کو چھوڑ دینا، تو یہ تو تعصبانہ رویہ ہے۔ ہاں، یہ تو میں باعث سمجھتا ہوں جب تینوں روایات ایک ساتھ ہیں، کسی اور بک میں نہیں ہیں، آپ ان کو بھولے نہیں، آپ کو ملی نہیں، تو پھر یہ تو ایسا لگتا ہے جان بوجھ کے اس قسم کی ایسے ایکشنز لیے جاتے ہیں، اس قسم کی باتیں کیے جاتی ہیں صحابہ سے بدظن کرنے کے لیے۔ اب ان 3 روایتوں میں جو سب سے مجمل تھی نا، آپ نے وہ بیان کر دی۔ جی، اور دیکھیں نا، جیسے قرآن کی آیت ہوتی ہے، اس کا ایک شان نزول ہے، پیچھے کوئی واقعہ ہو نا، ایونٹ ہوا، قرآن کی آیات نازل ہوئی، حدیث کے بھی پیچھے پس منظر ہوتا ہے نا، پس منظر ہوتا ہے۔ تو تیسری روایت نے بیان کر دیا تھا کہ پس منظر کیا تھا، یعنی اللہ کے رسول وسلم کا یہ ارشاد کوئی مطلق ارشاد نہیں تھا کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، عقبہ والوں سے متعلق، عقبہ والوں سے متعلق ہے، یہی تو اور حدیث غزوہ ہے۔ تبوک سے واپسی سے کے، متعلق۔ اور وہ 12 لوگ کون تھے وہ سب جانتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ڈاکٹر ہے۔ صاحب، میں ابھی تک جو سمجھ پایا ہوں کہ یہ مرزا صاحب جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ اگر کوئی بھی غیر جانبدار شخص صحیح مسلم کی ان 3 حدیثوں کو پڑھے گا تو اس کے ذہن میں کسی قسم کا مطلب تعصب والا رویہ پیدا نہیں ہو سکتا، اور اس کا ذہن کبھی جائے گا ہی نہیں ان صحابہ کی نہ طرف ہی اس جن کا کی ذہن طرف کبھی وہ جائے لے گا۔ کے جانا چاہ رہے ہیں۔ یہ جان بوجھ کے ڈیلیبریٹ وہ یہ کام کرتے ہیں، اور بہت افسوس کی بات ہے، اس سے صحابہ کے خلاف بدظنی پھیلتی ہے، جو کہ انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ایسے ہی ہم یہی کہیں گے کہ ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، تو یہ تھا ڈاکٹر صاحب کی طرف سے بڑا تفصیلی جواب۔ انشاءاللہ ہم اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔